السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کے درس میں ہم جس صحابی کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں ان کا نام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انس بن مالک یہ انصاری صحابی ہیں اور انصار کے قبیلہ بنی نجار سے ان کا تعلق تھا۔ یہ قبیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکا تھا، تو آلریڈی حضرت انس اسلام قبول کر چکے تھے۔ جب ان کی ماں نے اسلام قبول کیا، ان کی ماں کا نام ام سلیم تھا۔ ان کی ماں کا کردار بھی بڑا عجیب کردار ہے، اس کو بھی کبھی پڑھنے کی جاننے کی ضرورت ہے۔ بہت عظیم صحابی ہیں حضرت ام سلیم۔ تو ماں نے جب اسلام قبول کیا تو باپ جو تھا وہ ناراض ہو گیا۔ ان کے باپ کا نام تھا مالک بن نضر، تو باپ نے اسلام قبول نہیں کیا اور باپ ناراض ہو کر کے ملک شام چلا گیا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت انس کی ماں جو ہے وہ بیوہ ہو گئی۔ اب انہوں نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت مالدار آدمی تھے مدینہ۔ لیکن حضرت ام سلیم کی ایمانی غیرت دیکھی، بیوہ عورت کا رشتہ بڑی آسانی سے تو نہیں ملتا، اتنا بہترین رشتہ ملا، مگر حضرت ام سلیم نے کہا کہ میں آپ سے تبھی نکاح کروں گی جب آپ اسلام قبول کریں، اور آپ اسلام قبول کر لیجیے، اسی کو میں مہر مان لوں گی، مجھے مہر میں کوئی رقم نہیں چاہیے، کوئی سونا چاندی نہیں چاہیے، آپ اسلام قبول کر لیجیے۔ اور برابر ان کو جو ہے اسلام کی دعوت دیتی رہی حضرت ابو طلحہ کو، یہاں تک کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور یہی اس نکاح کا مہر ہو گیا۔ اور اس طریقے سے حضرت ام سلیم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے اس وقت حضرت انس کی عمر 9-10 برس کی تھی، تو اللہ کے نبی کے پاس ام سلیم اپنے اس بچے کو لے کر گیا اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ میرا بچہ ہے، آپ اس کو اپنی خدمت پر رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میرے پاس آئیں اور رہیں، اور آپ نے ان کو 3 دعائیں دی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ ان کے مال میں اضافہ فرما، ان کی اولاد میں اضافہ فرما، اور جو بھی تو ان کو دے اس میں برکت دے۔ اور یہ نبی کی جو دعا تھی وہ ایسے قبول ہوئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی عمر بھی پاتے ہیں، 93 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا، 100 پلس ان کی عمر تھی، اور اولاد 80 سے زیادہ اپنے بیٹے پوتوں کو تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا، اتنے ان کے اولاد اور پوتے وغیرہ ہوئے تھے، کثیر الاولاد، مختلف بیویوں سے، اور جو ہے ان کے انتقال کے ٹائم 100 کے قریب ان کے بیٹے پوتے وغیرہ سب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عمر میں بھی بہت برکت دی، مال میں بھی بہت برکت دی، اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کی 3 دعاؤں کو قبول کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں، حضر میں، جنگ میں، عام حالات میں ہر وقت ساتھ میں رہتے تھے، تقریباً 10 سال اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، اور یہ جو 10 سال ساتھ میں رہے اس کا رپورٹ کارڈ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ختم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں اللہ کے رسول کے ساتھ 10 سال رہا، کبھی آپ نے مجھے اف نہیں کہا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور اللہ کے رسول نے ڈانٹا ہو کہ تم نے یہ کام کیا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا ہو اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یعنی خدمت کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے ایک سرونٹ کی طرح، ایک نوکر کی طرح آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، کردار دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کے ساتھ سختی کا کوئی معاملہ نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی نے سلام کیا اور ان کو کسی کام کے لیے بھیج دیا۔ بعد میں جب یہ اپنی ماں کے پاس گئے دیر میں، ماں نے پوچھا کہاں رہ گئے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا تھا۔ تو ماں نے پوچھا کہ کیا کام تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک راز ہے۔ تو ماں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے راز کو کبھی کسی سے بیان مت کرنا۔ تو یہ ماں کی تربیت اور پھر اللہ کے رسول کی تربیت تھی جس نے حضرت انس کو بہت نکھار کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کو کثرت سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ کے بعد اور ابن عمر وغیرہ کے بعد کثیر روایات صحابہ میں سے حضرت انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بصرہ جا کر کے رہنے لگے اور لوگوں کو فتویٰ دینے لگے، علم بانٹنے لگے. اور اسی بصرہ ہی میں عبد الملک بن مروان کے دور میں ان کا انتقال ہوا. حجاج بن یوسف جیسا ظالم اس کا بھی انہوں نے دور دیکھا تھا اور اس نے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ایک مرتبہ کوشش کی تو انہوں نے خط بھیجا اس وقت کا جو خلیفہ تھا عبد الملک بن مروان کے پاس. تو عبد الملک بن مروان نے کافی ڈانٹ پھٹکار لگائی حجاج بن یوسف کو اور بعد میں اس نے ان سے معافی مانگی. اللہ کے رسول کے ساتھ جتنے غزوات ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے غزوات میں شامل ہوئے اور بعد میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے دور میں بھی مختلف لڑائیوں میں، جنگوں میں بھی شامل ہوئے. یعنی یہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جو مجاہدین بھی تھے اور ان صحابہ کرام میں سے تھے جو علماء میں سے تھے. آپ کی جو روایات ہیں ان کا ہزاروں تک شمار ہے. صحیح بخاری میں 80 کے قریب آپ کی حدیثیں موجود ہیں، صحیح مسلم میں 70 حدیثیں موجود ہیں اور متفق علیہ روایات آپ کی تقریباً 128. حضرت انس کے بہت سارے شاگرد ہیں، اس میں سے مشہور شاگردوں میں سے امام حسن بصری وغیرہ ہیں جنہوں نے آپ سے خاص طور سے علم حدیث کو سیکھا اور دنیا تک پہنچایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے بے حد محبت کرتے تھے. جب انتقال ہونے لگا تو اللہ کے رسول کے کچھ بال انہوں نے رکھے تھے، وصیت کی کہ ان بالوں کو میرے ساتھ جب مجھے دفنایا جائے تو ان بالوں کے ساتھ دفنایا جائے. لیکن اللہ کے رسول کے بالوں سے تبرک حاصل کیا ہے. تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول کے بالوں سے یا آپ کے جسم سے جو چیز ٹچ کی، جس چیز نے ٹچ کیا اس سے تبرک حاصل کیا جا سکتا تھا. اب نبی کے بعد کسی اور کو یہ مقام حاصل نہیں کہ کسی کے بال کو یا کسی کے جسم سے ٹچ ہونے والی چیز کو تبرک کی حیثیت دی جائے. تو اس طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال کی عمر میں، اس سے زیادہ کی عمر میں، سن 93 ہجری میں اللہ کو پیارے ہوئے اور بصرہ میں آپ کا انتقال ہوا. حضرت انس بن مالک کی زندگی اللہ کے رسول کی خدمت میں، آپ سے علم لینے میں گزری ہے. آپ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اہل علم کی اور نیک اور سارے لوگوں کی تربیت میں اپنے بچوں کو ہم رکھیں. جس طریقے سے ان کی ماں بہت نیک اور دیندار تھی اور ان کی ماں نے جو ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں ان کو پیش کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ یہ موجود رہتے تھے. تو یہ ان کی زندگی کا سبق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.